میرے والد صاحب کھاتے پیتے خوشحال گرانے سے تھے۔ زرعی زمین تھی اور ذاتی مکان تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک بڑا جنرل سٹور بھی تھا۔ غرض اتنی آمدنی تھی کہ ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ والد صاحب اکلوتے تھے، کوئی بھائی تھا اور نہ بہن۔ دادا دادی وفات پا چکے تھے۔ امی نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ننیال والے امی سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود امی جان خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ انہیں اپنے خاندان سے الگ ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ شوہر کی محبت سے دامن مراد بھرا ہوا تھا۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ والد صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان دنوں ہم سارے بہن بھائی کم سن تھے اور اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی اور میٹرک کی طالبہ تھی، باقی چھوٹی کلاسوں میں تھے۔ جب میری ماں پر بے بگی کا پہاڑ ٹوٹا تو وہ صدمے سے نڈال ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ اب مجھے کو گھر دیکھنا تھا اور تعلیم بھی مکمل کرنی تھی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی، مگر میں اپنی ہم عمر لڑکیوں سے زیادہ باشعور تھی۔ مجھ کو گھر کے حالات اور والدہ کے دکھوں کا پورا ادراک تھا۔ عام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میں اپنی والدہ کو تسلی دیا کرتی تھی کہ ماں گھبراؤ نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹے جیسی ہوں، بس مجھے تعلیم مکمل کر لینے دو، پھر سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ ماں کو میری ڈارس سے بہت سکون ملتا تھا۔ در حقیقت میرے سوا کوئی دوسرا ان کو ڈارس دینے والا تھا بھی نہیں۔ وہ بجھنے لگی تھی کہ واقعی میری یہ بیٹی گھر کے دکھوں کا مداوا بنے گی۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ شادی نہیں کروں گی جب تک میرے بھائی کمانے کے لائق نہ ہو جائیں گے۔ صرف پیٹ کا دوزخ ہی نہیں بھرنا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی تھا۔ والد صاحب کے ایک مخلص دوست اس برے وقت میں بہت کام آئے۔ میرے بھائی ابھی چھوٹے تھے، وہ ابو کا سٹور نہیں چلا سکتے تھے۔ انکل واحد نے وہ جنرل سٹور اچھے داموں ہم سے خرید لیا اور یوں پیدامی کے نام بینک میں ڈلوا دیا۔ اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جس سال ابو فوت ہوئے میں میٹرک کا سالانہ امتحان نہ دے سکی، کیونکہ امی ذہنی پریشانی کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ گھریلو مسائل اور امی کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انکل واحد سے میں نے ہی رابطہ کیا کیونکہ جنرل سٹور بند پڑا تھا۔ 1 سال ایسے ہی مسائل سمیٹتے گزر گیا۔ زرعی زمین سے آمدنی آنا بند ہو گئی۔ زمین پر جو شخص مختار کا تھا وہ مالک بن بیٹھا، ساری پیداوار خود رکھ لیتا تھا۔ اس کا مقابلہ کون کرتا؟ ادھر سے آمدنی کا آسرا بھی جاتا رہا۔ سال بعد دوبارہ پرچوں کی تیاری کر کے میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا۔ جی چاہتا تھا کہ کالج میں داخلہ لے لوں، مگر ابھی حالات اجازت نہ دے رہے تھے۔ پڑھائی کو بادل نخواستہ موقوف کرنا پڑا، ناچار ملازمت کی تلاش کرنا پڑی، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ پہلے میں گریجویشن کروں پھر بائی پڑھیں۔ اس وقت فوری طور پر معاشی حالات پر قابو پانے کی ضرورت تھی۔ 6 ماہ تک باغ دوڑ کر کے دیکھ لیا، بھلا میٹرک پاس لڑکی کو کیا ملازمت ملنی تھی۔ ایک سہیلی کے ابو سے ملازمت کے لیے کہا تو انہوں نے مشورہ دیا، بیٹی ایسے ملازمت نہ ملے گی، تمہاری تعلیم کم ہے، پہلے FA کر لو اور پھر نرسنگ ٹریننگ لے لو، اس طرح تم کو کسی ہسپتال میں نوکری مل جائے گی۔ میں نے ان کا مشورہ مان لیا، جوں تو کر کے FA پاس کر لیا۔ اس دوران امی کی طبیعت سنبھل چکی تھی اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ FA کے بعد میں نے ایک سرکاری ہسپتال میں نرسنگ کی کلاس میں داخلہ لے لیا، جہاں یونیفارم، رہائش، کھانا اور وظیفہ بھی ملتا تھا۔ اس طرح میرا کورس کرنا سہل ہو گیا۔ جن دنوں میں ٹریننگ کورس کے دوسرے سال میں تھی، میری واقفیت ایک ڈاکٹر سے ہو گئی۔ اس کا نام یوسف تھا۔ ڈاکٹر یوسف نے نئے اس ہسپتال میں تعینات ہوئے تھے۔ یہ شخص پشاور کا رہنے والا تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ جب اس نے مجھ سے التفات برتنا شروع کیا تو وہ بھی میرے تصور میں رہنے لگا۔ اب میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے کی صحیح کرتی۔ اس کی اور میری ڈیوٹی عرصہ تک ایک ہی وارڈ میں رہی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا کہتا، اے کاش مجھے تمہارے جیسی شریک حیات مل جائے، تم بہت دلکش ہو، میرا آئیڈیل ہو۔ اس کی باتیں میرے دل پر کیوں نہ اثر کرتی؟ میں ایک سیدھی سادی اور حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی۔ میں اچھی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ یوسف نے مجھے کچھ ایسے سبز باغ دکھائے کہ میں ہر دم اس کے بارے میں سوچنے لگی اور میرا دل نرسنگ ٹریننگ سے اچاٹ ہو گیا۔ امی جان سے کہا کرتی تھی کہ اس وقت تک شادی نہ کروں گی جب تک سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر اچھے مستقبل تک نہ پہنچ جائیں۔ کجا اب امی کو کہتی کہ میں کورس مکمل کرنا نہیں چاہتی، نرس کا پیشہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ امی جان حالات کے بنور میں گر چکی تھی، پھر میں ان کی اولاد تھی، ان کو میری خوشیاں عزیز تھیں۔
جب امی کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر مجھے پسند کرتا ہے اور شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے تو میری خوشی کی خاطر امی جان میری شادی اس ڈاکٹر سے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ ایک روز ڈاکٹر یوسف ہمارے گھر آئے اور امی سے بات کی۔ کہنے لگے کہ آپ کو صاف صاف بتا کر پھر رشتہ طلب کروں گا، آگے آپ کی مرضی، میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ جب والدہ کے سامنے اس نے ایسا انکشاف کیا تو امی سوچ میں پڑ گئی۔ کہا کہ سوچ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہو؟ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی ہو؟ امی کی بات ٹھیک تھی۔ مجھ کو ڈاکٹر یوسف کی اس بات سے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ پہلے مجھ کو کیوں نہ بتایا۔ بتا دیا ہوتا تو کم از کم میں امی سے تو نہ کہتی۔ بہرحال میں نے شادی سے منع کر دیا، لیکن دکھ اس قدر ہوا کہ بیمار پڑ گئی اور نرسنگ کا کورس بھی ادھورا رہ گیا۔ جب یوسف کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور نرسنگ ٹریننگ بھی چھوڑ دی ہے تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ میری خیریت معلوم کرنے آیا۔ اس کا دوست بہت خوبرو اور نرم خو تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا اور اس کا نام محبت خان تھا۔ یہ لوگ تھوڑی دیر ہمارے گھر بیٹھ کر چلے گئے۔ 1 ہفتہ بعد محبت خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم یوسف کا خیال چھوڑ دو، وہ ایک دھوکے باز اور جھوٹا آدمی ہے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اگر چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میرے گھر جا کر یا کر سکتی ہو کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور بہت امیر آدمی ہوں۔ تم عیش کرو گی اور تمہارے گھر والوں کی بھی مدد کروں گا۔ تمہارے سارے بھائی سیٹ ہو جائیں گے۔ میں تم لوگوں کو حالات کے بمر سے نکال لوں گا۔ اپنے لیے نہیں لیکن اپنے گھر والوں کی خاطر میں نے محبت خان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ دوسری بار ہمارے گھر آیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حالات کی سختیاں سہتے ہوئے مرجھا کر رہ گئی تھی، لیکن علینا کسی نوخیز کلی کی طرح تھی۔ جب محبت خان کی اس پر نظر پڑی وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے خیال آیا اگر محبت خان میرے بجائے میری بہن سے شادی کر لے تو اچھا ہوگا۔ اس طرح میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی ان کے لیے وقف کر دوں گی۔ ماں بھی میرے جانے سے تنہا نہیں ہوگی اور چھوٹی بہن کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی۔ وہ سیٹ ہو جائے گی اور وہ محبت خان کے ذریعے ہمارے کنبے کی مدد کر سکے گی۔ میں نے محبت خان کی طرف دیکھا، اس نے جیسے میرے ذہن میں آئے خیال کو پڑھ لیا۔ اس نے میری والدہ سے کہا اگر آپ بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تو پھر چھوٹی کا دے دیں۔ اس پر میں نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بولا اس پر جب میں آؤں گا گھر والوں کو ساتھ لاؤں گا اور وہ انگوٹھی پہنا کر جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھ کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو؟ ابھی علینا کی عمر ہی کیا ہے؟ تمہیں شادی کرنی ہے تو کر لو، میں ہاں کر دیتی ہوں، لیکن علینا کی نہیں کروں گی، اسے میٹرک پاس تو کر لینے دو۔ میں نے امی کو خوب سمجھایا، ان کو باور کرایا کہ میں محبت خان سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو میرا اور ڈاکٹر یوسف کا سلسلہ معلوم ہے۔ ساری عمر اس کے ذہن سے یہ بات نہ نکلے گی۔ ممکن ہے شادی کے بعد وہ مجھ کو یوسف سے تعلق کے تانے دے اور پھر ہماری ازدواجی زندگی برباد ہو جائے۔ اگر وہ گھر والوں کو لانے اور علینا کو اپنانے پر راضی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ علینا ایک بزنس مین امیر آدمی کی بیوی بن جائے گی، وہ پرتکلف زندگی بسر کرے گی اور آپ کا ایک بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ سوچئے ذرا، کیا ان حالات میں کوئی دوسرا اچھا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آ سکتا ہے؟ غرض ایسی باتیں کر کے امی کو راضی کر لیا۔ وہ بیچاری اس معاملے میں کسی سے مشورہ بھی نہ لے سکتی تھی۔ ہمارے آس پاس کوئی دانا ہستی تھی ہی نہیں۔ جب گھر میں مرد نہ ہو اور عورتوں کو ہی فیصلے کرنے پڑے پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس ہفتے محبت خان 2 خواتین کے ہمراہ آیا۔ اس نے ان میں سے ایک عورت کو اپنی والدہ اور دوسری کو بہن بتایا۔ وہ لوگ مٹھائی اور انگوٹھی بھی لائے تھے۔ علینا کے رشتے کے لیے ہاں کرنے میں امی سے زیادہ میں پیش تھی۔ غرض کہ انہوں نے محبت خان کے نام کی انگوٹھی علینا کی انگلی میں پہنا دی اور رسم مثلنی کر کے چلے گئے۔ شادی کے لیے 1 ماہ کی مدت کا اصرار کیا ہے۔ جب امی نے عذر کیا کہ ابھی تیاری کرنی ہے، لڑکی کے لیے چند جوڑے کپڑے بنانے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہرگز آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں، ہم خود جہیز بھی دیں گے اور بری بھی بنائیں گے، زیور بھی دونوں طرف کا ہم ہی چڑھائیں گے۔ والدہ خوش ہو گئی کہ شادی کا تمام خرچہ لڑکے والوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ جب شادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو محبت خان نے بتایا کہ ان کے ایک قریبی عزیز کی موت ہو گئی ہے، لہٰذا شادی نہایت سادگی سے ہوتی۔ اس طرح وہ 10 اچھے جوڑے کپڑوں کے لائے اور زیورات کے 2 سیٹ بھی چڑھائے اور علینا کو نہایت سادگی سے بیاہ کر لے گئے۔ ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ اس سارے معاملے کی خبر یوسف کو نہ کی۔
मोहब्बत खान ने सख्ती से मना कर दिया था कि हरगिज़ इसको मालूम ना हो, वरना वो ये शादी ना होने देगा। वो मेरा दोस्त है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। गरीब लोग जानकर वो आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करता और मुझको भी मना करेगा कि इतने गरीबों में रिश्तेदारी मत जोड़ो, डर है शादी में कोई रखना ना डाल दे। हमने सादा दिली से मोहब्बत की हर बात का एतबार किया और मैंने डॉक्टर यूसुफ को कुछ ना बताया। बहन की शादी को राज में रखा। यूं भी मेरा दिल यूसुफ से खफा था। इन दिनों इससे मिलती भी ना थी। खैर शादी के बाद ही मोहब्बत खान अलीना को लेकर पेशावर चला गया। वहाँ से अलीना ने 3-4 बार फ़ोन पर बात की और हम सबको इत्मीनान दिलाया कि आप लोग पुरसकून रहे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वाकई मोहब्बत खान बहुत अमीर आदमी है। हम लोग जल्द हनीमून के लिए यूरोप जाने वाले हैं। 1 हफ्ता बाद अलीना ने फ़ोन किया, आज हम रवाना हो रहे हैं हनीमून के लिए और मैं आप लोगों को एयरपोर्ट से फ़ोन कर रही हूँ। वो दिन और आज का दिन इस वाक़या को नहीं बरस गुजर चुके हैं। आज तक फिर भी अलीना का फ़ोन ना आया, ना इसने रब्ता किया। अनजाने वो कहाँ चली गई। मोहब्बत हाँ भी फिर नहीं आया। जब अलीना के जाने के बाद 6 माह तक इससे रब्ता ना हुआ तो मैंने डॉक्टर यूसुफ से रब्ता किया, तमाम अहवाल बताया तो वो परेशान हो गया। इसने कहा तुमने मुझको पहले क्यों ना बताया, मैं हरगिज़ तुमको मोहब्बत खान से रिश्तेदारी ना जोड़ने देता। वो हमारे शहर का आदमी ज़रूर है लेकिन वो एक स्मगलर था, वो अच्छा आदमी ना था। इसने इस तरह पहले भी 2-3 शादियां की थी। पहले मुझे मालूम ना था लेकिन अब किसी ने बताया है कि वो यूं ही शादियां करता था और फिर इन लड़कियों को दूसरे मुल्कों में फ़रोख्त कर देता था। यूसुफ की ज़ुबानी ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं मज़ीद तस्दीक की खातिर इसके पास चली गई। इसने कसम खाकर कहा कि ये बीच है मैं मोहब्बत खान सिर्फ ज़रूरत के तहत इसके पास आ गया था। वो अस्पताल में अपने किसी अजीज़ का इलाज कराने आया था। जब मैं तुम्हारे घर अयादत को आने के लिए तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा था तो वो पास मौजूद था। इसने फ़ोन पर बात सुनी थी। इस वक्त मेरे पास गाड़ी ना थी, तभी इसने ऑफ़र कर दी कि चलो मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके दिल में क्या है। अगर जानता कि तुमसे रिश्तेदारी हो जाएगी तो कभी इसको तुम्हारे घर लेकर ना आता। यूसुफ बेचारा हमारे लिए बहुत दुखी और परेशान हुआ था। इसने मोहब्बत खान का मालूम करने की भरपूर कोशिश की। अस्पताल से छुट्टी लेकर अम्मी जान को हमरा लिया और पेशावर ले गया। वहाँ से बस इतना मालूम हो सका कि वो अपने मोहल्ले से नकल मकानी कर गया है। नामालूम कहाँ चला गया है। अम्मी अलीना के गम में रो रो कर अल्लाह को प्यारी हुई। मेरी बहन ऐसी गायब हुई कि फिर इसका पता ना चला कि वो ज़िंदा भी है कि मर गई। मोहब्बत खान लड़कियां बैरून मुल्क जाकर फ़रोख्त करता था। यकीनन इसने मेरी बहन को भी किसी दूर दराज मुकाम पर फ़रोख्त किया होगा। अगर अपने मुल्क में होती तो किसी न किसी तौर भी तो रब्ता करती। इतनी मुद्दत इस मामले को गुजर चुकी है कि हम पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। अम्मी वफ़ात पा गई हैं, छोटी बहन की शादी हो गई है, भाई भी पढ़ लिख कर अच्छा कमा रहे हैं। वो अपनी बीवियों बच्चों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मैं हूँ कि जिसको अलीना के गम ने खा लिया है, वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। अगर जानती कि मोहब्बत खान बुर्दा फरोश है तो कभी अपनी मासूम बहन को इसके हवाले ना करती। मैंने मोहब्बत खान से अलीना की शादी ये सोचकर कराई थी कि वो अमीर आदमी है, हमको गुर्बत के बमर से निकालने में मददगार साबित होगा, शायद मेरे भाइयों को बिज़नेस करा दे। क्या खबर थी कि अलीना इस सोच की कुर्बानगाह पर कुर्बान हो जाएगी। सच है बुरे हालात खुदा ही बदल सकता है, इंसानों का आसरा एक शराब है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरी ज़िंदगी जो है बदल सकता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।